ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 2 جولائی 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 4تھے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو ہمارے پروگرام کو ریگولر دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، جس میں ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کے سوالات سنتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے سے ان کے جوابات بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے مشاہدین کے لیے مختلف سہولیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمارے اسٹوڈیو تک رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز ہمارے ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور آج ذو الحجہ کی 3 تاریخ ہے اور 8 تاریخ سے حج کے جو مناسک ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں موجودہ جو سیریز ہے، ہم بیت اللہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، شان و شوکت ہے اور اس کے ساتھ جو برکتیں وابستہ ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں۔ اور آج 4تھا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مزید خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے قادیان ایپیسوڈز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ویرانہ کو آبادی میں بدل دیتا ہے اور آبادی کو ویرانہ میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جو بڑی قدر و منزلت والی آبادیاں تھیں، جو مختلف شہریں اور مختلف دارالحکومتیں بنی ہوئی تھیں، وہ مرور زمانے کے ساتھ ویرانہ ہو گئی ہیں۔ اور جس مقام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو آباد رکھا جائے اور اس کے ساتھ مختلف برکتوں کو اللہ تعالیٰ وابستہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ جگہ اور وہ مقام جو ہے وہ دنیا میں غیر معمولی طور پر اپنی برکتوں کی شعاعوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جس موضوع سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ دراصل بیت اللہ ہے۔ مرور زمانے کے ساتھ جب انسان نے اس کی قدر و منزلت کی شناخت سے بے بہرا جب انسان ہو گیا تھا تو اس وقت وہ نعمتیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں اس سے بھی انسان محروم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص نے یہ چاہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر اس کی بنیادوں کو استوار کیا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں جو برکتیں اس خاص گھر بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے تعلق سے آیتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں تفصیل پیش کی ہیں، جس میں بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی ہیں جو بیت اللہ کی عصر نو جب اس کی بنیادوں کو استوار کیا جا رہا تھا اس موقع پر انہوں نے کی تھیں۔ تو قرآن مجید نے بھی ان دعاؤں کو محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسلام کے مستقبل کے حوالے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت کے حوالے سے عظیم الشان پیش خبریاں موجود تھیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح یہ جو بیت اللہ ہے یہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا، کس طرح یہ امن کی جگہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کس طرح اس بے آب و جو جگہ ہے اس کو آباد کرے گا، اور کس طرح یہاں پر ایک اپنے عظیم الشان رسول کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، جس کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی قیامت تک رہنمائی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، بیت اللہ کی شان ہے، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی خاص طور پر قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو بیت اللہ اور بیت اللہ کے شہر مکہ معظمہ کو آباد کرنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور ان کی آل نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا اس مہینے میں خاص طور پر تذکرہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی اس بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی جو برکتیں ہیں اور جو فیوز و برکات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو عظیم الشان پیش خبریاں اس کی تعمیر نو کے موقع پر قرآن مجید نے اس کا ان دعاؤں کو اور ان پیشگوئیوں کو رقم کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز ہمارے ناظرین کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے موجود ہیں، اور ہم وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوالات کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے حوالے سے کوشش کریں گے۔ آج ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ تمہید میں بھی میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کر لیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر جب اس کی بنیادوں کا آپ استوار کر رہے تھے، ایک مرتبہ پھر اس کو قائم کر رہے تھے، اس موقع پر کی تھیں۔ تو اس میں ایک خاص دعا ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں اپنی قربان گاہیں دکھا دے۔ تو اس میں یہ پیشگوئی مضمر ہے کہ بنی نوع انسان کو ایک ایسی شریعت عطا کی جائے گی جو قیامت تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنے والی ہوگی۔ تو اس دعا کی میں مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ یہ اور کے رہنے والے تھے، جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین چلے گئے تھے، اور وہاں خلیل ایک جگہ ہے جسے ہبرون کہتے ہیں، وہاں یہ آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو جب عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں اس کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آئیں جہاں پر آج کل خانہ کعبہ آباد ہے۔ 1400 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، اتنے لمبے عرصے کی دعاؤں کے بعد عصر نو اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ یہ تعمیر کس غرض کے لیے تھی؟ وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنایا گیا تھا۔ ایک بات، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جب وہ اس طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ان میں ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، ایک یکجائیت ان کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ایک عبادت جو ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان اور قرآن مجید پر ایمان۔ آپ نے جو سوال کیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ یہ بڑی گہری اور پرمقصد دعا ہے، پرمعارف دعا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ مناسک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور قربانی، خاص طور پہ قربانی۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے اعلان فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نوسوں کی قربانی کو کہتے ہیں، عبادت کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں۔ اب عبادت جو ہے آرنا مناسکنا، ہماری عبادت اور مناسک ہم کو بتا۔ اب ہر انسان کا منسک اور اس کی عبادت حالات علاقے کے لحاظ سے وہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے آج وہ حالات نہیں۔ جب اسلام آیا، قرآن مجید کی شریعت نازل ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو اصل عبادات سکھائیں وہ قرآن مجید میں محفوظ ہیں، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسوہ حسنہ میں موجود ہیں، اور اسی طرح احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک راز اور ہے، یہ نہیں کہا آرنا المناسک، الف لام ڈال کے اس کو محدود اور مخصوص نہیں کیا گیا، اس کو نکرہ چھوڑ دیا گیا۔ مناسکنا، ہماری جو عبادتیں ہیں کس طرح ہم کریں وہ ہم کو تو بتا۔ اب سب سے پہلے عبادت کے موضوع کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، پھر نوسوکی کے بارے میں۔ عبادات، اب عبادات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے، مگر ہر ایک کی عبادت کا رنگ الگ الگ تھا، اس کی حالات کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے، اس کے وقت کے لحاظ سے۔ اب جو فرض نمازیں ہیں، جو فرض عبادات ہیں، وہ تو سب تقریباً ایک طرح کی ہیں، لیکن جو نوافل عبادات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد ادا کرتے تھے، اتنی طویل یہ نماز ہوتی تھی کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی طویل نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو محبوب نہ رکھوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک معیار تھا۔ پھر ایک موقع پہ آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھو، میری بات کچھ اور ہے۔ یہاں منسک ہر انسان کا الگ الگ بن گیا، یہ آیت ہم کو یہ سکھاتی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل عبادات جو فرض ہیں وہ یکجائی ہیں، اس کے علاوہ جو نوافل عبادات ہیں وہ ہر ایک انسان کی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کا ظرف یا استعداد محدود ہوتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ جب عبادت کرتے ہیں ان کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے، ان کی صحت کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر انسان پہلے اپنی وسعت کو دیکھے، اس کے مطابق عبادت کرے، وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہم السلام کے ذریعہ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ ہر انسان ان کی یہ دعا کرتا رہے کہ جو میری استعداد ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے احسن رنگ میں وہ طریق سمجھا دے، سکھا دے، جس کے اوپر چل کر میں عبادت کروں اور قربانیاں کروں اور وہ میری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ یہ ہے اصل میں اس دعا کا مطلب۔ اب اس کی بعض مثالیں دے کے میں اور وضاحت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قربانیوں کا ذکر آیا کہ قربانی کریں، ان صلاتی و نسکی اور مناسک کے معنی قربانی کے بھی ہوتے ہیں۔
اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، لاکھوں لاکھ جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں گے۔ اب کیوں ذبح کیے جائیں گے؟ اکثر کو شاید اس کا علم ہی نہ ہو، وہ ایک عید کے موقع پہ قربانی ہے، قربانی کی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ان قربانیوں کے پیچھے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ جانور اپنی ذات میں ذبح کرنا اگر اس کے پیچھے تقوی نہیں، صحت نیت نہیں، وہ تقوی نہیں جو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کے نتیجے میں چاہتا ہے، تو اس قربانی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گوشت اور خون تمہارے لیے ہیں، میرے لیے تو وہ تقوی ہے جو اس قربانی کے پیچھے ہے۔ اب لاکھوں لاکھ انسان وہاں حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ قربانیاں کریں گے، دوسری جگہ بھی کریں گے، لیکن کیا وہ تقوی اس کے پیچھے مقصود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جس کا ذکر کیا، جو شرط سے مشروط کر دیا کہ جو اگر تقوی نہیں ہے تو ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک اور طرح سے بیان کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ جو ارشاد فرمایا، اس میں حضور نے فرمایا کہ اصل میں اس کے بہت سے معانی ہیں، اس میں سے ایک معنی تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس امارہ کو ذبح کرنا ہے۔ اگر نفس امارہ ذبح نہیں ہو رہا، انسان کا نفس امارہ اسی طرح قائم ہے، تب بھی ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی اور قرآن مجید نے اسے محفوظ کیا، اصل میں ہم کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہر انسان کو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے میرے مولا میں نہیں جانتا، آرے نا، مجھے سمجھا، مجھے دکھا، میری رہنمائی کر ان مناسک کی طرف، ان عبادات کی طرف، ان قربانیوں کی طرف جو تیری درگاہ میں مقبول ہو جائیں، جو مجھے تیرا قرب عطا کریں۔ وہ میں اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتا جب تک کہ آرے نا، آپ اے اللہ میری رہنمائی نہیں کریں گے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا، ہر انسان کا قربانی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ گوشت والی قربانی سے ہٹ کے تھوڑا سا دوسری بات کرتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے چندے کا اعلان کیا کہ ضروریات غزوہ کے لیے کچھ چندے کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ لے کے آئے اپنا اپنا چندہ۔ حضرت عمر اپنے اثاثے کا نصف لے کے آئے، اس خیال سے کہ آج اللہ کے فضل سے میں سب سے زیادہ ادا کروں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ لے کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے بس اللہ اور اس کے رسول کا نام اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے نصف لے آیا ہوں، نصف گھر میں ہے۔ اب دیکھیں کہ قربانی ایک ہی ہے، لیکن دونوں کا تقوی الگ الگ ہے، دونوں کی استعداد الگ الگ ہے۔ آرنا مناسکنا کا وہ کچھ اور مفہوم لے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے میری استطاعت اتنی ہے، میں سب کچھ دے سکتا ہوں، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی میں دے سکتا ہوں، پھر بھی وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک اور خاتون آتی ہیں، وہ تھوڑے سے جو لے کے آتی ہیں، اس کے نزدیک مناسک اتنے ہی ہیں، اس کی استعداد اتنی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ جو کہ رہتی دنیا تک رہے گی، ہر انسان کے حالات کے مطابق اس کو اپنی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ اب اس زمانے میں ہم آتے ہیں حضرت سیدنا مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے صرف ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضور نے 1880 میں 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے ربط پر اپنی معروف کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، وہ کس لیے تصنیف فرمائی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی مصداقیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا۔ اب اس کے لیے آپ نے ایک انعام رکھا کہ میں 10,000 روپیہ اس شخص کو دوں گا جو جتنے دلائل میں نے صداقت اسلام کے لیے پیش کیے ہیں اگر کوئی اپنی کتاب سے پیش کرتے۔ کم کرتے کرتے آپ نے خمس یعنی 5واں حصہ تک لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں قربانی کیا پیش کی آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ 10,000 روپے جو انعام تھا وہ آپ نے کہا میں اپنی کل جائیداد جو میری وراثتی جائیداد ہے اس کا عمل دخل اس شخص کو دے دوں گا جو کہ اس کا جواب دے گا۔ اب یہ ایک قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک طریقہ یہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھایا۔ اسی طرح آپ کے اور صحابہ تھے۔ اب آخر میں ایک مثال یہ زمانہ درویشی کے دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک بزرگ تھے خدا بخش صاحب درویش، تغلوال کے رہنے والے تھے۔ پارٹیشن سے پہلے وہ ایک کلی اور مزدوری کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے، کچھ رقم جمع کی کہ میں حج کے لیے جاؤں گا۔ اس کے بعد تقسیم ملک کا سانحہ ہو گیا، وہ جا نہیں سکے اور ان کی صحت بھی کچھ کمزور ہو گئی، اور اس کی وجہ سے من استطاع الیہ سبیلا، ان کے پاس صحت کے لحاظ سے اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ جا سکے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ رقم ہے جو انہوں نے حج کے لیے رکھی ہے۔ اب اس زمانے میں بات یہ ہے کہ بہشتی مقبرہ جو اس وقت ہمارا ہے اس کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں تھی سوائے اس مخصوص قطع خاص کے، وہاں چھوٹی سی دیوار تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چار دیواری نہیں تھی، اور یہ غیر محفوظ تھا پارٹیشن کی وجہ سے۔ اغیار اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ تجویز ہوئی کہ یہاں ایک پختہ دیوار بنائی جائے، مگر اس وقت جماعت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اتنا روپیہ خرچ کر کے یہ ساری دیوار بنائی جائے۔ وہ بتایا کرتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا میں کیا کروں اب، تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی یہ کی کہ یہ سارا پیسہ تم چار دیواری بنانے میں لگا دو۔ 1338 روپے ان کے پاس تھے اس زمانے میں، انہوں نے جماعت کو دیے کہ میں اب حج کو میری صحت اجازت نہیں دیتی، اور اس وقت مناسک کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس مقدس مقبرہ کی چار دیواری کی جائے، اور میں یہ رقم جماعت کو دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان کی اپنی اپنی استعداد ہے، اپنی اپنی دعا کے بعد اللہ سے رہنمائی ہے، اور اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو دعا سکھائی گئی وہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے ہے۔ آج جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، آج حجاج کرام جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس بنا پہ کوئی جا رہا ہے، کیا معیار ہے اس کے تقوی کا۔ بعض صرف دکھاوے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ جس سال میں حج کو گیا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ بس ایسے ہی وہ گا بجا یہ سب کر رہا ہے اور کوئی دعا کوئی توجہ نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم یہاں حج کے لیے آئے ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو صرف حج کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک دکاندار تھا، وہ حج کے لیے آیا اور اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ لیا الحاج فلاں و فلاں، اس کی بکری بڑھ گئی۔ میں نے میرے باپ نے کہا تو بھی حج کر کے آ، ہم بھی وہاں الحاج لکھ لیں گے۔ تو اس کی نیت اتنی ہی تھی، وہ کیا مناسک ادا کرنے گیا اور کیا نہیں گیا، تو یہ تو وہی جانے۔ تو یہاں یہ دعا سکھائی جائے گی جب اللہ کی طرف سے تفہیم ہوگی اور وہ سکھائے گا کہ یہ ہے مناسک، اس طرح سے تم ادا کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بناتے تھے کہ میں ایک آدمی کے گھر گیا، وہ اپنے نوکر کو کہنے لگا ذرا مولوی صاحب کو وہ تھال لا کے دکھاؤ جو میں پہلے حج کے موقع پہ لایا تھا، پھر وہ لاؤ جو دوسرے حج کے موقع پہ لایا تھا، پھر وہ لاؤ جو تیسرے موقع پہ لایا تھا۔
تو بات یہ ہوئی، حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تمہارے تینوں حج بیکار ہو گئے۔ اگر اسی نیت سے تھے اور یہی تمہاری مناسک کے معنی تھے تو یہاں تو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ آج جو حجاج جا رہے ہیں اگر واقعی وہ تقوی کی نیت سے جا رہے ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا کہ اللہ کو تقوی چاہیے ہے، اگر وہ اس نیت سے جا رہے ہیں، آج اگر یہ چھوٹی سی آواز ان کے کانوں میں پہنچ سکتی ہے تو وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مامور زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عصر حاضر میں بھیجا اور خلافت کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ ان مناسک کے نتیجے میں ان کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لہوم اور یہ دماء یہ مجھے نہیں پہنچتے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس کا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو یہ دعائیں کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ احسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی موقع دیتے ہیں، اپنے ساتھ ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے پروگرام کے یہ بھی ریگولر ٹیلی فون کالر ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم جی، عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ میرا ہلو عارف صاحب آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں اور فون کے ذریعے سے ہم سے بات میوٹ کر لیا جی، میرا سوال ہے، قرآن کریم میں قرآن کا حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، بیت اللہ کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدہ کیا، ایسا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یہ جو مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلا گھر ہے جو انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور خلفاء نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بہت پرانا گھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو شروع نہیں کیا بلکہ ان کو استوار کیا۔ یرفع کے الفاظ آتے ہیں کہ جو بنیادیں پہلے سے موجود تھیں انہی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اٹھایا اور اثر نو اس کو تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اثر نو تعمیر کرنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کے وقت، جب آپ مبعوث ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت قریش نے ایک مرتبہ پھر جب یہ عمارت جو ہے خستہ ہو گئی تھی اور منہدم ہو رہی تھی تو اس کو ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ کس طرح حجر اسود کو آپ نے حجر اسود کو رکھنے کے تعلق سے جب قریش مکہ کے قبائل میں اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے نہایت ہی عمدہ فیصلہ فرمایا اس پتھر کو رکھنے کے تعلق سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا چلا آیا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے جو شروع سے چلتا چلا آیا ہے، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ واضح الفاظ اس قسم کے تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہو کہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت شروع سے کی ہے، اور جب بھی اس کو از سر نو تعمیر کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے ماننے والوں کو اس طرف توجہ دلائی اور انہوں نے از سر نو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خانہ کعبہ اپنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ خود
خانہ کعبہ کی حفاظت فرما رہا ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی خود حفاظت فرماتا چلا جائے گا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ ایک اور سوال ہے انڈیا صوبہ گجرات سے مکرم شاہد احمد صاحب کا۔ یہ سوال ہمیں میسیج کے ذریعے سے آیا ہے اور آف لائن یہ سوال جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں امن و سکون و سلامتی نظر آتا ہے، امت مسلمہ کا ایک ہونا نظر آتا ہے، لیکن جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نظام عربوں کے اختیار میں ہے، جس کو عرب چلاتے ہیں، اس میں کافی ساری غلطیاں اور خرابیاں ہیں اور نتائج امت محمدیہ کے برخلاف معلوم ہوتا ہے۔ مختلف تنظیمیں اپنی ذاتی فوائد کے لیے اس جگہ کو یا گھر کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں کس طرح اور کب دور ہوں گی اور کب اس کی اصل مقاصد سے امت محمدیہ فائدہ اٹھا سکے گی؟ یہ ان کا سوال ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کی بنیادیں اٹھائیں، اس وقت انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ اس میں ایک رسول بھیجنا، ایک کتاب دینا، یزکیہم، وہ ان کو پاک کرے گا، وہ ان کو علم سے نوازے گا، حکمت سکھائے گا۔ خانہ کعبہ اپنی ذات میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے تم نے، یہ گھر کی عبادت نہیں کرنی، تم نے رب کی عبادت کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو صحیح طور پہ حاصل کرنا ہے، ان اغراض کو صحیح طور پہ متحقق کرنا ہے، تو پھر رسول اس کو ماننا ہوگا۔ اس زمانے میں، اگلے سوال میں اس کا جواب آئے گا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے، جو حامی حرمین ہے، حقیقی جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ جب تک یہ خلافت کو نہیں مانتے، اس وقت تک خانہ کعبہ سے وہ اغراض حاصل، وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جس کے لیے یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے رسول یا رسول کے خلیفہ کی موجودگی ضروری ہے، جو کہ ان کو یزکیہم، پاک کرے، ان کو سکھائے۔ ان کو تزکیہ تو ہو نہیں رہا، جو میں نے ابھی بتایا کہ لاکھوں قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے تقویٰ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ خرابیاں ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ تب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کے خلیفہ جو اس وقت موجود ہے اس کی طرف نہیں آتے، اس وقت تک یہ خرابیاں، یہ مصیبتیں قائم رہیں گی۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ہر تنظیم استعمال کرتی ہے۔ اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی یا دوسروں کی حکومت تھی، بہرحال وہ ان کو اپنا مفاد مقدم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جب تک یہ خلافت سے منسلک نہیں ہوتے، اس مبعوث سے منسلک نہیں ہوتے، اس سے صحیح استفادہ نہیں ہو سکے گا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت تواب ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی ہے، تو جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو وارینہ مناسکنا میں جس طرح کی ابھی تفصیل پیش کی گئی کہ مختلف قربانیوں کا تقاضا ہوگا، انسان سے تقویٰ کا جو ہے وہ تقاضا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی یہ توبہ کا مضمون بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح وہ جو شریعت عطا کی جائے گی وہ توبہ کے مصداق بھی بنے گی، جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ نجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا برکتیں خانہ کعبہ کے ساتھ اور اس قرآنی دعا کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی جزاک اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری قربانیوں کی جگہیں اور قربانیوں کے ذرائع بتا، وتب علینا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے ہم پر جھک، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اس میں یہ لفظ وتب علینا استعمال ہوا ہے، اس میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں جس عظیم الشان نبی نے مبعوث ہونا تھا، اور اس عظیم الشان نبی کے اوپر جو شریعت نازل ہونی تھی، اس شریعت کے پیروکاروں کے تعلق سے اس میں یہ بتایا گیا تھا
اور خانہ کعبہ کی ایک غرض کے طور پر بھی اس کو بتایا گیا تھا کہ اس شریعت کے پیروکار ایسے ہوں گے جو رب تواب کو ماننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تواب صفت ہے اس کا بخوبی ان کو ادراک حاصل ہوگا اور پہچان ان کو حاصل ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو 23 مقاصد اور اغراض بیان فرمائی ہیں، اس میں سے 22ویں غرض بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 22ویں غرض اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ تب علینا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخری شریعت یہاں نازل کی جائے گی اس کا بڑا گہرا تعلق رب تواب سے ہوگا، اور اس شریعت کے پیرو اس حقیقت کو پہچاننے والے ہوں گے کہ توبہ اور مغفرت کے بغیر معرفت کا حصول ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار اس کی راہ میں قربانیاں بھی دینے والے ہوں گے اور بار بار اس کی طرف رجوع بھی کرنے والے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے خدا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وہ ایسی قوم ہوگی کہ جو نیکی کے کرنے کے بعد بھی اس بات سے ڈر رہی ہوگی کہ کہیں ہماری نیکی میں کوئی ایسا رخنہ رہ گیا ہو جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ وہ ہر وقت استغفار اور توبہ میں مشغول رہنے والی قوم ہوگی۔ تو یہ غرض حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ان وَتُبْ عَلَيْنَا کے الفاظ میں بیان فرمائی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کہ وہ جو نبی مبعوث ہوگا اور اس پر جو شریعت نازل ہوگی اس شریعت کو ماننے والے اور اس کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تواب کو بخوبی پہچاننے والے اور اس کو جاننے والے ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کی ہیں، اور اس میں سے ایک اہم صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کے استغفار کو اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ اور استغفار قبول ہونے کے نتیجے میں ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بعض دیگر مذاہب جیسے عیسائیت جو ہے وہ کفارہ پر ایمان لانے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ کفارہ پر ایمان لاؤ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ حضرت عیسیٰ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا وہ دنیا میں آیا اور صلیب پر چڑھ کر گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس بات پر ایمان لاؤ تو ہمارے گناہ جو ہیں بخش دیے جائیں گے۔ لیکن اسلام نے اس کے بدلے میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کسی کے کفارہ پر ایمان لایا جائے، بلکہ گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار ایک بندہ مومن جھکے، استغفار کرے، توبہ کرے، بار بار گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہ بخشتا ہے۔ یہ صرف ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کا بیان فرمایا ہے اور اپنے آپ کو توبہ قبول کرنے والے اور تواب کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رب تواب کے طور پر اپنے آپ کو پیش فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اور ارشادات مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بخوبی پہچان کرائی ہے اپنے ماننے والوں کو اور پیروکاروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو توبہ کرنے والوں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے استغفار کرتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب نہیں دیتا بلکہ ان کو بخشتا ہے، ان کی بخشش کے سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میرا جو رحم ہے وہ میرے عذاب پر بھی وسیع ہے۔ عذاب، میں گناہوں کی سزا تو دیتا ہوں لیکن میرا رحم جو ہے میرے عذاب سے بھی بڑا ہے، اس لیے میں گناہوں کے نتیجے میں عذاب کی بجائے اپنے رحم کو جوش میں لاتا ہوں، لیکن اس کے لیے صورت یہ ہے کہ انسان بندہ مومن جو ہے وہ توبہ کرے اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے۔
پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اللہ تعالیٰ کو تواب کے طور پر پیش فرمایا ہے اور بڑی پیاری مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پیش فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنگل میں جا رہا ہو اپنی اونٹنی لے کر، اور اس اونٹنی پر اس کا ساز و سامان اور کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، اور وہ اونٹنی اس سے گم ہو جائے، اور پھر وہ اس اونٹنی کو تلاش کرنے لگے، ہر طرف پھرے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، پورے جنگل کو کھنگالے لیکن وہ اونٹنی اس کو نہ ملے، اور پھر تھک ہار کر وہ ایک درخت کے پاس پہنچے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کی لگام جو ہے اس کی جڑوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ نقشہ سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا شخص تو بے حد خوش ہوگا، نہایت خوشی ہوگی اس بات پر اس کو کہ اس کو وہ اونٹنی ملی جس کا سارا ساز و سامان جس کے اوپر ہے اس کا، اور پورا انحصار اس پر ہے۔ وہ اونٹنی گم ہونے کے بعد جب اچانک اس کو ملے گی تو یقیناً اس کی خوشی کا تو انتہا نہیں ہوگا کوئی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکتا ہے اور اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندوں کے گناہ بخش دے جو اس نے دن کو کیے ہوئے ہوں، اور دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ ان بندوں کے گناہ بخش دے جنہوں نے رات کو گناہ کیے ہوئے۔ تو اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تواب خدا کا، تواب رب کا عرفان اور ادراک اپنے پیروکاروں کو فرمایا، اور ایسا ادراک پھر ان کو حاصل ہوا کہ انہوں نے نہ صرف علمی طور پر اس بات کو جانا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بلکہ عملی طور پر انہوں نے توبہ اور استغفار سے بہت فائدہ اٹھایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہے، اس لیے میں ان مثالوں کو چھوڑتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 22ویں غرض حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بیان فرمائی کہ وہ ماننے والے جو اس شریعت کو ماننے والے ہوں گے، اس نبی کو ماننے والے ہوں گے، اس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ادراک اور عرفان حاصل کریں گے اور بار بار اس کی طرف جھکیں گے۔ جب بھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں انعامات سے ان کو نوازے گا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، موجود ہیں آپ ٹیلی فون لائن پر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر خالد محمود صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن تاریخ سے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کسی اور دور کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہو، جس کا کچھ اشارہ حضرت محی الدین ابن عربی کے اس رویا میں ہوتا ہے جس میں انہوں نے کئی آدموں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات سب سے پہلے واضح کر دی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ یہ پہلا گھر ہے، کب بنا، کس نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ یہ سارے اندازے ہیں کہ اس آدم کے وقت میں، اس آدم کے وقت میں۔ اس کی ساری بنیاد مفسرین نے اس بات پہ رکھی ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی کے اس کشف پر کہ انہوں نے دیکھا خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہیں بہت اجنبی سے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں آدم ہوں۔ تو ہم جو ہیں وہ طفنا من سنینا، ہم تو سالوں سے طواف کرتے چلے آ رہے ہیں، تم تو اب شروع کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سے آدم کی تم بات کرتے ہو؟ کہنے لگے آدم جو تمہارے زمانے کا ہے وہ سب سے قریب ہے۔
پہلے آدم کے بارے میں فرمایا ہوا تو 40,000 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ سارے تخمینے ہیں، یہ ایک حتمی بات ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس وقت اس کا نام بقا تھا، مکہ بھی نہیں تھا، کسی زمانے میں ہوگا۔ کس نے بنایا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، جو کچھ ہے یہ تاریخی روایات ہیں، اور اس بنا پر ہم کو اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات جو شروع کی وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب یرفع، وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ایک بات یہاں پر اور ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی آدم نے یہ بنایا، لیکن جب انسانوں نے اس سے بے اعتنائی برتی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو مخفی کر لیا۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مخفی کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی رہنمائی کی کہ آؤ اور ان کی بنیادوں کو استوار کرو، اٹھاؤ اور تعمیر کرو۔ ہماری جو اب ابتدا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر نو، اثر نو تعمیر سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے بنیاد بنایا ہے، اسی کے مطابق اب ہمیں چلنا ہے۔ یہ ہے مختصر سی بات۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آگے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جس میں ایک رسول کی بعثت کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ دعا کس طرح قبول ہوئی اور کون اس کا مصداق بنا، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہیں گے۔ تقریباً 2800 سال کے بعد ابراہیم کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول بنا کر بھیجا جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ قرآن مجید نازل ہوا جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب وہ کیسے پیش گوئی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ جمعہ میں ذکر کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی 2800 سال کے بعد اندازاً وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعہ سے پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی، ایک ایسی شریعت دی جو ابد تک قائم اور دائم رہے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے، نئے کلمہ لے کے آئے، نئی کتاب لے کے آئے۔ اب جو کچھ ہے وہ قرآن مجید اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بعثت کا ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ قبول ہوئی، اور اس کے اثمار دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہی ہے جس نے کہ انسانیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرویا، اور اسلام نے ہی آ کر خانہ کعبہ کی جو اہمیت تھی وہ دنیا کے سامنے پیش کی، ورنہ خانہ کعبہ کی حضور سے پہلے تو یہ حالت تھی، وہاں تو 307 فٹ پڑے ہوئے تھے۔ جو گھر وحدانیت کے قیام کے لیے تھا وہ انسانوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضور نے آ کے اس کی تطہیر کی اور اس کا حقیقی مقصد دنیا کے سامنے سمجھایا، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ابد تک رہنے کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ ایک دوسری جماعت بھی ہے، ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ظاہر ہوگا۔ آپ کے وجود کے ذریعہ سے وہ بعثت پایہ تکمیل کو پہنچی، کیونکہ اس زمانے میں پہلے جو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی ضرورت تھی، اور وہ مقاصد جن کے لیے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو معدوم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس رسول کی، اس امام مہدی کی بعثت ثانیہ کے مظہر کی ضرورت ہے۔ اور آج آپ دیکھیں بظاہر یہ مسلمان نظر آتے ہیں، 80% شرک میں مبتلا ہے۔ خانہ کعبہ تو ایک طرف رہا، آپ جا کے دیکھیں مزاروں پر، جا کے دیکھیں قبروں کو کیسے پوج رہے ہیں،
कैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के मर्तकब हो रहे हैं और ये कह रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि रसूल भेज, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, ये कहते नहीं ईसा आएगा। अरे जिसको शरीयत इस्लामिया दी ही नहीं गई, जो कि रसूल नला बनी इसराइल था, जिसको तो आतैनाहुल इंजील दी गई थी, उसको तुम कैसे ला रहे हो? कैसे इब्राहीम के दुआ के साथ टकरा रहे हो उसको? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? इनकी पता नहीं अकल कहाँ है। लेकिन यहाँ ये जो बात है कि आखरीन में जो आएगा आपकी बेइज्जत का मज़हर, वो एक दफ़ा फिर खाना काबा की तामीर के जो मकासद हैं वो दोबारा दुनिया को समझाएगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसकी सियानत के लिए आएगा। और आज हम ये कहते हैं और बड़े शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि रूए ज़मीन पर इस वक्त सर जमात अहमदिया वाहिद जमात है जो खलीफा वक्त की क़यादत में सही रंग में उन मकासद, उन अगराज़ को पूरा कर रही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम और इस्माइल के ज़रिए से खाना काबा की बुनियादों को उस्तवार किया था, और कोई जमात इसके मकसद को पूरा नहीं कर रही। और पिछले जैसे जवाब में मैं कहा, आरे ना मना से कहना, सिर्फ जमात अहमद के अफराद वो खुशकिस्मत अफराद हैं जिनको सही मनासिक का पता चला। आज वो चंदे दे रहे हैं, माली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और वक्त की रूह जो उनके अंदर खुलफा ने पैदा की वो किसी और में नहीं पैदा की। और यही हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ने अपने इन खुतबात में बयान फरमाया कि वक्त की रूह थी कि इब्राहीम ने अपने बेटे को ला के वादी गैर ज़ी ज़रा में ला के छोड़ दिया। और जब तक आज मुसलमान उस तरह की रूह पैदा नहीं करेंगे और अपने बच्चों को वक्फ नहीं करेंगे, तब तक वो मकासद पूरे नहीं होंगे जिसके लिए खाना काबा तामीर हुआ है। और वो मकसद सिर्फ हज़रत मसीह मौद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़रिया से और आपके खुलफा के ज़रिया से पूरा हो रहा है। दुनिया चाहे इस हकीकत को तस्लीम करे या ना करे, ये एक अटल हकीकत है जो आज दुनिया के सामने है। ये वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है जो आज दुनिया के सामने है। हम इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आओ इस तरफ आओ, और जो बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो सुनो, जो आपके खुलफा बता रहे हैं वो सुनो। और आखिर पर हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बड़े दर्द के साथ एक शेर कहा था, रबवा रहे काबा की बड़ाई का दुआ गो, काबा को पहुँचती रहें रबवा की दुआएं। जमात अहमद के हर मरकज़ वो ये दुआ करता है कि रबवा की पहुँचती रहें काबा को दुआएं। हमारी दुआ है कि जिस मकसद और अगराज़ के पेश नज़र, जिन अहदाफ के पेश नज़र अल्लाह ताला ने तामीर नौ करवाई, वो उसको अल्लाह ताला जमात अहमदिया को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता चला जाए। और इसी तरह दूसरी बात कि क्या काबा को पहुँचती रहें रबवा की दुआएं। रबवा जमात अहमदिया का हर मरकज़, उसकी जो दुआएं हैं वो काबा को पहुँचती रहें। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और सलामत रखेगा ज़ाहिरी लिहाज से भी और अकायदी लिहाज से भी। जैसे अबरह को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद किया और अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त एक बात की थी, अना रब्बुल बेले ले बैत और रब्बुन यहमी है, वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, करता चला जाएगा। आज उस रब ने जो निज़ाम कायम किया है वही इसका हकीकी मुहाफ़िज़, पासबान और निगरान है। अल्लाह ताला जमात अहमदिया को हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदल्लाहु ताला बिल अज़ीज़ की क़यादत में उन मकासद को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता चला जाए जिसके लिए ये अल्लाह ताला ने खाना काबा तामीर करवाया था। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। प्रोग्राम के अख्ताम पर मोहतरम मौलाना अता मुजीब लोन साहब से हमारा सवाल है कि जैसे कि बताया गया कि ये हज का महीना है और हज अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, तो इसकी क्या अहमियत है और उसका क्या फ़लसफ़ा है, वो हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी जज़ाकुमुल्लाह। हज अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है और जो ज़ी इस्तिताअत मुसलमान हैं उन पर हज करना फ़र्ज़ होता है। खाने काबा की ज़ियारत के लिए मक्का जाना और दीगर मनासिक की अदायगी करना
یہ حج کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیت اللہ کا حج کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ آیت پیش کرتا ہوں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کرو کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ تو حج کی اہمیت دراصل یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہ قربانیاں یاد آ جاتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھیں۔ ایک بے آب و گیاہ زمین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں عظیم الشان نشانات عطا فرمائے۔ تو ان شاعر کو یاد کرنے کے لیے اور وہ قربانیاں جو ان تینوں بزرگ وجودوں نے کی ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ اور جہاں تک حج کے فلسفے کا تعلق ہے، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں مختصر بات کروں گا۔ حج دراصل ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عشق کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مومن کا عشق ہوتا ہے، محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس کے اظہار کا، جسمانی اظہار کا نام دراصل حج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ میں ہی حج بیت اللہ کا جو فلسفہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو نہ خانہ کعبہ بناتا اور نہ حجر اسود رکھتا، لیکن چونکہ اس کی عادت ہے کہ روحانی امور کے مقابل پر جسمانی امور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تا وہ روحانی امور پر دلالت کریں، اسی عادت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت دو قسم کی ہے، ایک تذلل اور انکسار، دوسری محبت اور ایثار۔ تذلل اور انکسار کے لیے اس نماز کا حکم ہوا جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈالتی ہے۔ فرمایا ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں بھی جو محبت اور ایثار ہے، انہیں تاثیرات کا جسم اور روح میں عوض معاوضہ ہے۔ محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے۔ ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لیے ایک نمونہ دیا گیا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے۔ اور ایسا حکم اس لیے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے، سو حج کرنے والے حج کے مقام پر جسمانی طور پر اس کے گرد گھومتے ہیں، ایسی صورتیں بنا کر گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں، زینت دور کر دیتے ہیں، سر منڈوا دیتے ہیں، اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اس کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں، اور اس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں، اور یہ جسمانی ولولہ اور روحانی تپش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور جسم اس کے گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے، اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتی ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کا فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ حج دراصل انسان کی اس عشق کا اور اس محبت کے اظہار کا نام ہے جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ بیت اللہ کی فیوز و برکات سے ہمیشہ امت محمدیہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے،
شہر بابل کے ساتھ کیا کیا؟ جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا کہ آبادی ہو وہاں مشیت یزدی نے ویرانہ بن گیا اور الوؤں کا مسکن ہو گیا، اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجع ہو گیا، یعنی مکہ معظمہ۔ پس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ تو ناظرین، قادیان دارالمان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز جو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ اس کے بعد UK اسٹوڈیوز سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نشریات کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا